وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے. کل شعبان کی پہلی اور پرسوں شعبان کی دوسری تاریخ ہوگی. 18 مارچ کو دن گزار کر کے جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی. معزز سامعین، پرسوں شعبان المکرم کی دوسری تاریخ ہے اور یہ تاریخ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کی تاریخ ہے. وہ امام کے فروعی مسائل میں اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے اور آپ حنفی کہلاتے ہیں، ان کی تاریخ وصال ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اسی ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 70 سال بعد. یہ صحابہ کا آخری زمانہ تھا. جو زمانہ امام اعظم کی ولادت کا ہے 80 ہجری، یہ صحابہ کرام کا آخری زمانہ تھا. اور آپ کی زندگی میں تقریباً 26 صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ چکے تھے اور جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کے اس بشارت کے مستحق تھے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا نے ارشاد فرمایا تھا سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہے جو میرے زمانے سے متصل ہے یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد وہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے متصل ہے یعنی تابعین کا زمانہ. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ و تابعین کے تعلق سے بڑی مشہور حدیث آپ نے ارشاد فرمایا تھا، لا تمس النار من رآنی. جس مومن نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اسے جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. اسی طرح میرے صحابی کو جس مومن نے دیکھا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. حدیث کے الفاظ ہیں لا تمس النار من رآنی ولا رآ من رآنی. جہنم کی آگ اسے بھی نہ چھوئے گی جس نے مجھ کو دیکھا اور انہیں بھی نہ چھوئے گی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، یعنی جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی حالت ایمان میں.
26 صحابہ اس وقت بحیات تھے، جن میں سے 4 صحابہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات متفق علیہ ہے، یعنی آپ نے 4 صحابہ کرام سے ملاقات بھی کی ہے۔ ان میں ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ ان کے بارے میں روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ روایت میں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں بھی ان سے روایت فرمائی ہیں۔ تو متفق علیہ یہ ہے کہ 4 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی ہے، اگرچہ زمانہ میں اس وقت 26 صحابہ موجود تھے مگر وہ پھیلے ہوئے تھے، اور آپ کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں پیدا ہوئے، 80 ہجری یہ سن تھا۔ آپ کے کا نام ہے نعمان، کنیت بہت زیادہ مشہور ہے، اس لیے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ نعمان آپ کا نام ہے، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، اور آپ کے دادا کا نام زوتی ہے۔ ابو حنیفہ یہ آپ کی کنیت ہے، امام اعظم یہ آپ کا لقب ہے۔ اہل سنت و جماعت پوری دنیا میں 4 مسلکوں میں منقسم ہیں: حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنے والوں کو شافعی کہا جاتا ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں مسلک اہل سنت و جماعت ہے، ان کا فروعی اختلاف ہے مگر عقیدے میں سب ایک ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد یعنی حضرت ثابت اور ان کے والد حضرت زوتی، حضرت زوتی نے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زمانہ پایا، یعنی امام ابو حنیفہ کے دادا نے۔ یہ رؤسا میں سے تھے، بہت اونچے خاندان کے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زوتی فالودہ بڑا قیمتی قسم کا حلوہ ہوتا ہے، اور بنا کر کے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا۔ حضرت مولا علی نے خوش ہو کر ان کے نسل کو دعا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ثابت کے یہاں حضرت نعمان پیدا ہوئے، جن کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اور خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کی، نہ صرف ولادت کی بلکہ ان کی عظمت کی طرف ایک حدیث پاک میں اشارہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسی درمیان میں حضرت سیدنا سلمان فارسی جو بڑے ہی مشہور صحابی رسول ہیں، جن کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت کے ایک فرد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ فارسی النسل ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا لو کان العلم عند الثریا لینالہ رجال من اہل فارس، یعنی اگر علم کہکشاں کے پاس پہنچ جائے گا تو فارس کے لوگوں میں سے لوگ وہاں جا کر کے اس علم کو حاصل کریں گے۔ اس سے اشارہ تھا حضرت سیدنا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آج کے زمانے میں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے علم و فضل کا کوئی جواب نہیں تھا۔
آپ کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو حنیفہ کی عقل کو اگر ایک طرف رکھا جاتا اور ان کے زمانے کی ساری عقلوں کو ایک ترازو میں رکھا جاتا تو ابو حنیفہ کی عقل ان سارے عقلوں پر غالب ہو جاتی۔ امام ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور ارشاد ہے کہ اللہ نے ان کو ایسا فضل و کمال دیا ہے علم و فضل کا کہ اگر وہ کسی ستون کے بارے میں کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے تو دلائل سے اسے ثابت کر دیں گے اور ماننے والے کو ماننا پڑے گا کہ یہ سونا ہی ہے۔ بڑے فضل سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ سرکار نے بشارت بھی تھی ان کے بارے میں، مولا علی کی دعا بھی تھی، اور نعمان کی نسل سے حضرت ثابت کی نسل سے حضرت نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 2 شعبان 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ 2 شعبان اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ ان کا خاندان ریشمی کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑی دکان ان کی تھی کوفہ میں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک بار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دکان کے کارپرداز سے کہہ دیا کہ دیکھو فلاں تھان جو ریشم کا ہے اس میں عیب ہے، اگر کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے تو عیب کو ضرور بتا دینا، اور عیب کو بتانے کے بعد ہی سامان بیچنا۔ آج تو لوگ اپنے چیزوں کا عیب چھپاتے ہیں خریدار سے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت فرق ہو گیا کل اور آج کے زمانے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اس تھان کے عیب کو ضرور بتا دینا۔ اب وہ کارپرداز جو آپ کا تھا منشی، اسے یاد نہیں رہا، اور بیوپاری آیا وہ خرید کر کے لے کے چلا گیا۔ شام کو آپ جب حساب کتاب کرنے کے لیے دکان پہ پہنچے تو فرمایا کہ وہ تھان بک گیا کیا؟ اس نے کہا بک گیا۔ تو کہا تم نے اس کے عیب کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ کہا حضور عیب کو تو نہیں بتا سکا۔ تو فرمایا اچھا صبح سے لے کر کے شام تک کے پورا حساب کرو، دکان میں کتنے پیسے کی بکری ہوئی ہے؟ تو 70,000 روپے کی بکری اس زمانے میں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سارا پیسہ لے جا کر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ تم نے ایک ایسا پیسہ بھی اس میں ملا دیا ہے جس کے بارے میں تم نے عیب نہیں بتایا، گرا قیمت پر تم نے بیچ دیا، اس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے کپڑے کے بیپاری تھے، اور ریشم کا کاروبار تھا ان کے یہاں۔ بہت ذہین تھے، بہت کم عمر ہی میں علم و فضل جو اس زمانے میں مروج تھا اس میں کمال پیدا ہو گیا، اور آپ اپنے والد کے وصال کے بعد تجارت کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ عمر مبارک ان کی 18 سال تھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اپنی دکان کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک بہت بڑے محدث تھے جو اللہ کے ولی بھی تھے، ان کا نام شعبی تھا۔ حضرت شعبی کی نظر جب امام اعظم ابو حنیفہ پہ پڑی تو ظاہر ہے ولی کو پہچانتا ہے، ولی رامی شناست، اور فراست ایمانی بھی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر جانچ لیتی ہے۔ آپ نے ان کے چہرے کو دیکھا تو دیکھا ذہانت کا نور پھوٹ رہا تھا۔ بلایا ان کو امام شعبی نے اپنے پاس۔ کہا ابو حنیفہ کہاں جاتے ہو؟ کہا حضور میں کاروبار کے لیے اپنی دکان جاتا ہوں۔ فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم کس عالم کی درسگاہ میں حصول علم دین کے لیے جاتے ہو؟ تمہارے چہرے پر مجھے ذہانت و فطانت کا ایک موجیں مارتا ہوا سمندر معلوم ہو رہا ہے۔ اگر تم نے علم دین حاصل کر لیا تو دنیا تمہارے علم سے فائدہ اٹھائے گی، اس لیے تم تساہلی اور سستی مت کرو اور محدثین کی بارگاہ میں فوراً حاضری دو۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی، اور دوسرے دن سے میں محدثین کی بارگاہ میں جا کر فن حدیث، تفسیر وغیرہ سیکھنے لگا۔ آپ کے اساتذہ کی تعداد تقریباً 4000 ہے۔ کوفہ، بصرہ، حرمین طیبین، جہاں جہاں محدثین مشہور تھے ان کی درسگاہیں تھیں، قریب قریب ہر جگہ آپ گئے،
لیکن اصل استاد آپ کے تھے حضرت حماد بن سلیمان۔ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے عظیم محدث بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ ان کی بارگاہ میں انہوں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ تمام اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت میرے استاد محترم حضرت حماد بن سلیمان کتنا استاد کا احترام کرتے تھے، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے کبھی استاد کے مکان کی طرف اپنا پیر نہیں کیا، اتنا احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حماد بن سلیمان جب تک زندہ رہے کبھی استاد کے مکان کی طرف پیر کر کے انہوں نے سویا نہیں۔ حضرت امام اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے استاد شیخ محترم حماد بن سلیمان کے کسی عزیز کا بصرہ میں انتقال ہوا، یہ درسگاہ کوفہ میں تھی، اور وہ انتقال کرنے والے جو عزیز تھے حضرت حماد کے بہت صاحب ثروت تھے، اور ان کا کوئی بھی وارث حضرت حماد کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگرد سے ارشاد فرمایا، بیٹا میں تو بصرہ جا رہا ہوں، میرے عزیز کا وصال ہو گیا ہے، تو میری مسند درس پر تم بیٹھو اور جب تک کہ میں نہ آؤں مسائل کا جواب دو۔ ہزاروں مسائل روزانہ آتے تھے مہینے میں۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میرے استاد چلے گئے اور مجھ کو اپنے مسند درس میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ سائلوں کے سوال کا جواب دیتے رہنا اور نوٹ کرتے رہنا کیا جواب دیا ہے، اساتذہ کس طرح اپنے تلامذہ کا اصلاح کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ چلے گئے، 60 سوالات میرے پاس آئے، میں نے سب کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اپنے رجسٹر میں نوٹ بھی کیا کہ میں نے فلاں سوال کا یہ جواب دیا، فلاں سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ واپس آئے تو میں نے وہ رجسٹر ان کے سامنے پیش کیا اور عرض کیا کہ حضور یہ 60 سوالات آئے تھے، جن میں سے میرے شیخ نے 40 سوالات میں میری تصویر فرمائی کہ یہ جواب تم نے بالکل درست دیا ہے، اور 20 سوالوں پر میرے استاد نے میرے جواب کے خلاف جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں اسی دن سے میں نے طے کر لیا کہ جب تک میرے شیخ دنیا میں زندہ رہیں گے میں الگ سے اپنی درسگاہ کبھی قائم نہیں کروں گا، اور شیخ کے علم فیضان سے میں ہمیشہ مالا مال ہوتا رہوں گا۔ اس طرح آپ اپنے شیخ حضرت حماد بن سلیمان کے ہو کر کے رہ گئے۔ بڑی ذہانت تھی، بڑی فطانت تھی ان میں۔ آپ ان کے شیخ نے کہہ دیا تھا کہ میرے سامنے ابو حنیفہ کے سوا کوئی شاگرد نہیں بیٹھے گا، باقیہ سب ان کے پیچھے بیٹھے۔ اللہ کو ان سے بہت بڑا دین کا کام لینا تھا، اس لیے ان کی تربیت اس طرح ہو رہی تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے گئے۔ استاد کا انتقال ہو چکا تھا، اور استاد کا جو مدرسہ تھا اس میں استاد کی جگہ آپ کو تمام محدثین اور تلامذہ نے بٹھا دیا تھا کہ اب یہ جگہ آپ ہی سنبھالیں گے اور کوئی دوسرا اس لائق نہیں ہے۔ اور اس طرح استاد کی جگہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بیٹھ کر جب درس دینے لگے تو پورے کوفہ کے محدثین کی درسگاہیں خالی ہو گئیں، اور طلبہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے آپ کی درسگاہ میں آ گئے۔ آپ جانتے ہیں جب کسی عالم کی شہرت بڑھتی ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے، تو وہ علماء جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح سے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس عالم کو بدنام کیسے کیا جائے۔ اللہ بغض و حسد سے محفوظ رکھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اس کا خوف نہیں تمہارے اوپر کہ تم غریب رہو گے، مال تمہارے گھروں میں بہت آ جائے گا، مگر خوف ہے تباغض و تحاسد کا، میری امت اگر ہلاک ہوگی تو ایک دوسرے سے بغض و حسد میں ہوگی۔ آج اپنے ماحول کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آقا کا ارشاد دیکھیے۔ آپ کے مکان کے بغل میں اگر کسی کا مکان ہے تو آپ کی بلڈنگ کو دیکھ کر وہ حسد کرے گا کہ اس کا مکان مجھ سے اچھا ہے۔ آپ کا کاروبار اگر اچھا ہے تو آپ کا بزنس جو آپ کے قریبی ہے وہ آپ کو دیکھ کر حسد کرے گا کہ اس کا بزنس بہت چلتی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے تباغض اور تحاسد سے۔
تو آپ کے جو مخالفین تھے، آپ کی شہرت و عزت کی بنیاد پر انہوں نے آپ کے بارے میں یہ مشہور کر دیا تھا حرمین طیبین میں کہ وہ قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ 4 شرعی دلائل ہیں۔ کوئی مسئلہ جب پیش ہوتا ہے تو پہلے اس کا جواب قرآن سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن میں اگر اس کا جواب نہیں ملتا ہمیں تو ہم پھر حدیث میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں بھی اگر اس سوال کا جواب نہیں ملتا تو پھر اجماع امت سے اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے کہ صحابہ کے اس مسئلے میں کیا اتفاق تھا۔ اجماع امت کے بعد چوتھی جو دلیل شرعی ہے وہ قیاس ہوتی ہے۔ تو یہ 4 شریعت کے دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس، اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے کتاب اللہ میں ڈھونڈا جائے گا، پھر حدیث رسول میں، پھر اجماع امت میں اور پھر قیاس میں۔ لیکن آپ کے حاسدین نے حرمین طیبین میں جا کر بغض و حسد کی وجہ سے وہاں کے علماء کو آپ سے متنفر کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ ابو حنیفہ تو کوفہ میں قیاس کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب زیارت حرمین طیبین کے لیے حرم شریف پہنچا تو حضرت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام باقر، تو اس طرح امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کے پرپوتے ہوئے، ان کی درسگاہ بڑی عالی شان تھی۔ تو حصول فیض کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے اور جو 12 اماموں میں سے ایک امام بھی ہیں۔ انہی کے صاحبزادے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے علمی فیض حاصل کیا ہے، یعنی امام باقر سے بھی جو والد محترم تھے اور امام جعفر صادق سے بھی۔ اس طرح امام جعفر صادق بھی امام صاحب کے استاد ہیں اور امام باقر بھی آپ کے اساتذہ میں سے۔ امام باقر سے ملاقات کے لیے جب آپ پہلی بار پہنچے تو یہ ملاقات پہلی بار تھی، نہ تو امام اعظم امام باقر کو جانتے تھے، نہ امام باقر امام اعظم کو جانتے تھے۔ ملاقات کے لیے جب پہنچے تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ فرمایا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ کہا وہی کوفہ جہاں پر ابو حنیفہ نام کا ایک شخص پیدا ہوا ہے جو حدیث پر اپنی قیاس کو ترجیح دیتا ہے، پہچانتے نہیں تھے؟ تو بڑے مؤدب ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضور آپ شہزادے رسول ہیں، آپ کا احترام ہمارے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کے نزدیک آقائے کائنات کا احترام تھا، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور آپ مؤدب ہو کر آپ تشریف فرما ہو جائیں، زمین پر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کے سامنے مؤدب ہو کر کے بیٹھوں اور آل رسول کا احترام کرتے ہوئے کچھ علمی گفتگو آپ سے کروں۔ آپ بیٹھ گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے مؤدب ہو کر جیسے شاگرد کو استاد کے سامنے بیٹھنا چاہیے بیٹھ گئے۔ اب سوال و جواب شروع ہوتا ہے، مفید سوال و جواب ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں وقت بہت کم ہے، بس ایک ہی سوال بنا، بہت کچھ بولنا تھا۔ انشاءاللہ شام کو ہماری تقریر ہے وہاں پہ، اسی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے تاکہ ایک موضوع پر ہمارے طلباء کو خاص طور سے کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ حضرت امام باقر نے کہا کہ وہ قیاس کو سنا ہے ابو حنیفہ ترجیح دیتے ہیں حدیث پر، تو آپ نے فرمایا حضور میں ان کے کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بڑے ادب کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کمزور عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ کمزور عورت ہوتی ہے یا حضرت فرمایا عورت کمزور ہوتی ہے۔ کہا جب عورت کمزور ہوتی ہے تو عقل اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ میراث میں عورت کو دوگنا حصہ دیا جائے اور مرد کو سنگل حصہ دیا جائے، لیکن قرآن نے کہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کو لڑکی کے مقابل میں دوگنا حصہ ملے گا۔ ابو حنیفہ یہی فتویٰ دیتے ہیں، اگر وہ قیاس پر فتویٰ دیتے تو کہتے کہ لڑکی کو دوگنا ملے گا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ متاثر ہونے لگی امام باقر، کہا حضور یہ بتائیے نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز افضل ہے، تمام ارکان میں سب سے افضل ایمان کے بعد نماز ہی ہے۔
فرمایا جب نماز سب سے افضل ہے تو عورت حالت حید و نفاس میں جو روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جب نماز افضل ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حید و نفاس کی حالت میں جو نماز چھوٹ جائے اس کی قضا کرنا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ افضل ہے۔ مگر شریعت و حدیث نے یہی کہا ہے کہ روزوں کی قضا کی جائے گی، نماز کی نہیں، اس لیے ابو حنیفہ یہی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو کہاں انہوں نے قیاس کو ترجیح دیا؟ پھر تیسرا سوال کیا، بتائیے یہ حضور پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے یا منی زیادہ ناپاک ہوتی ہے؟ امام باقر نے فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہوتا ہے۔ فرمایا تو ابو حنیفہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے غسل فرض ہے، پیشاب کرنے سے غسل فرض نہیں ہے۔ اور اگر قیاس کا عمل کیا جاتا تو جب یہ زیادہ نجس پیشاب ہے تو پیشاب کرنے کے بعد غسل واجب ہونا چاہیے، نہ کہ منی کے نکلنے کے بعد۔ اسی طرح بڑے سوالات ہوئے، سوالات کرتے گئے، جوابات دیتے گئے، اتنا متاثر ہوئے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب متاثر ہو گئے تو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ تو متبع شریعت اور متبع حدیث معلوم ہوتے ہیں۔ تب انہوں نے تعارف کرایا، حضور ابو حنیفہ میرا ہی نام ہے۔ کھڑے ہو گئے، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا بیٹھو، ہم تم سے علم مذاکرہ کریں گے۔ وہ وقت ہو گیا ہے، آپ حضرات سنت ادا فرما لیں جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں۔